السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کی قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفاقی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کرنا ہوگا آپ کو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دامیر اپنے آفس کے روم میں موجود کام کرنے میں مصروف تھا۔ ارید اس کے روم میں آیا۔ ارید، مجھے تم سے بات کرنی تھی، بیٹھو۔ دامیر ارید کو آتا دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ارید بیٹھ گیا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ارید کرسی سنبھالتے ہی اسے دیکھتا کہنے لگا، میں اور زمار کچھ دنوں کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ دامیر ابھی بول رہا تھا جب ارید نے فوراً اس کی بات کو بیچ میں روک دیا۔ یار، میرا اور حریرہ کا پلان تو شادی کے بعد سے تھا، پھر زاویار کا نکاح آ گیا اور پھر زمار کی شادی۔ اب ہم بھی پلاننگ کر رہے تھے، پھر تینوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ارید کی بات سن کر دامیر اسے دیکھنے لگ گیا اور اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایک ہی دن کی ٹکٹس کروائیں گے، دامیر مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر ارید اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو میں کام دیکھتا ہوں، تم بھی کام کرو، ارید اسے کہتے ساتھ کرسی سے اٹھتا روم سے باہر چلا گیا۔ دامیر لیپ ٹاپ پر نظریں جما گیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ فضا دروازہ ناک کرتے ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ ہاں ضرور۔ ہنسا جو وارڈروب میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ فضا اندر آ گئی۔ لانڈری سے کپڑے آئے تو وارڈروب پر سیٹ کر رہی تھی، تم بیٹھ جاؤ۔ ہنسا اسے بتاتے ہوئے کپڑے اٹھاتی اسے بیٹھنے کا بولنے لگی، جس پر وہ بیٹھ گئی۔ زمار کو آفس میں کام تھا، بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے پاس آ جاؤں۔ فضا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، بہت اچھا کیا، میں بھی سارا دن ایسے ہی کام وغیرہ میں لگی رہتی تھی، کچھ دیر دادی کے پاس گزار لیتی ہوں، اب تم آ گئی ہو تو کوئی ہوگا جس سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہنسا اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگی۔ فضا مسکراتی، ایک کام کرتے ہیں، چائے بنا کر دادی کے روم میں چلتے ہیں، میں اور دادی لوڈو کھیلتے ہیں، آج تم ہمیں جوائن کرو۔ ہنسا اسے دیکھتے ہوئے آفر کرنے لگی، جس پر فضا اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ ہنسا اور فضا نے مل کر چائے بنائی اور 3 کپ ٹرے میں رکھتی، ساتھ میں کچھ سنیکس وغیرہ کے لیے وہ منتہا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے اس وقت چائے؟ منتہا بیگم ان دونوں کو آتا دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ دادی، میں نے سوچا لوڈو کے ساتھ آج چائے بھی ہونی چاہیے، ہنسا مسکراتے ہوئے منتہا بیگم سے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا گئی اور ہنسا لوڈو لے آئی اور ٹرے سائڈ پر رکھ دی۔ دامیر کو معلوم ہو گیا تم نے کام کیا، تمہاری خیر نہیں، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہنسا مسکرا دی اور وہ تینوں لوڈو کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ فضا ان دونوں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زمار اور دامیر گھر واپس آ گئے اور ان دونوں کی بھوک کی وجہ سے معمول سے جلدی ڈنر کیا گیا۔ اس کے بعد ان سب نے مل کر ایک بار پھر چائے پی، سوائے دامیر کی۔ دامیر نے اپنے لیے کافی ہی بنوائی۔ کچھ دیر باتیں وغیرہ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ ارید اور حریرہ کمرے میں آئے۔ حریرہ تھکی ہاری بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ ہم لوگ سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ارید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ حریرہ نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ کب؟ وہ بےتاب سی اسے دیکھتی چہک کر پوچھنے لگی۔ کچھ دنوں میں، لیکن اکیلے نہیں، زمار، فضا اور دامیر، ہنسا بھابھی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ارید مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ تو حریرہ مزید خوش ہوئی۔ پھر تو اور مزہ آئے گا نا، ہم سب مل کر جائیں گے، حریرہ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارید اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مسکرا گیا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی جی بالکل، ارید اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بولا۔ حریرہ مسکرا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ان تینوں کی ٹکٹس بک ہو چکی تھی اور اگلے ہفتے وہ لوگ سوئٹزرلینڈ کے لیے نکلنے والے تھے۔ دامیر اور ہنسا شاپنگ پر گئے ہوئے تھے۔ ہنسا کو کچھ گرم کپڑے خریدنے تھے۔ زمار اور فضا بھی شاپنگ کرنے کے لیے ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جبکہ حریرہ گھر میں بیٹھی دن گن رہی تھی۔ شاپنگ تو وہ پہلے ہی ارید کے ساتھ کر چکی تھی۔ ہفتہ بالآخر گزر ہی گیا تھا اور آج صبح کی فلائٹ تھی۔ ہنسا نے اپنی اور دامیر کی پیکنگ کر لی تھی۔ ادھر فضا نے بھی زمار اور اپنی پیکنگ کر لی تھی، جبکہ ارید نے اپنی اور حریرہ کی پیکنگ کی تھی، کیونکہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ سب ایئرپورٹ پر موجود تھے اور تینوں لڑکیاں بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھیں۔ اوف دامیر، کتنا مزہ آئے گا آپ کے ساتھ، میرا پہلا ٹریول۔ ہنسا خوشی سے دامیر کو دیکھتے ہوئے ساتھ لگے بولی۔ دامیر جواباً مسکرایا، مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا، نہ جانے ہم لوگ کب پہنچیں گے۔ حریرہ پرجوش سی ارید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارید اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ زمار، مجھے ایئرپلین میں ڈر لگے گا، فضا گھبراتے ہوئے زمار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں ساتھ ہوں گا، زمار اسے محبت بھرے لہجے میں مسکرا کر کہنے لگے۔ یہ دونوں الگ ہی دنیا میں چل رہے ہیں، ارید ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ان سب کا قہقہا چھوٹ گیا، جبکہ فضا جھیم کر رہ گئی۔ وہ چاروں اب جہاں بھی موجود تھے، فضا اور زمار ساتھ بیٹھے تھے، ارید اور حریرہ بھی بیٹھے تھے، ہنسا اور دامیر ساتھ بیٹھے تھے۔ ہنسا دامیر کے کندھے پر سر رکھے ہوئے مزے سے سونے میں مصروف تھی، کیونکہ ایکسائٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ پوری رات نہیں سو سکی تھی اور اب وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ دامیر نے ایک پیار بھری نظر اس پہ ڈالی۔ ہم پہنچ گئے،
کچھ دیر بعد وہ نیند سے جاگتی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں ابھی وقت ہے، تم سونا چاہو تو سو جاؤ۔ دامیر اس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہنے لگ گیا۔ ہنسا نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں یہ خوبصورت ویو دیکھوں گی۔ ہنسا ستائشی نظروں سے باہر نظریں جمائے اسے بولی۔ دامیر اس کی حرکت پر مسکرا گیا۔ اوف ارید، یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ ہریرا تو جب سے جہاز میں بیٹھی تھی اس کی نظریں کھڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ارید اس کی بات پر بس مسکرا کر جی کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ وہ اکثر ایسے جگہوں پر آتا رہتا تھا۔ تھینک یو زمار، میری بات ماننے کے لیے۔ فضا اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی خوشی سے کہنے لگی، تم بے فکر رہو، میں تمہاری ہر جائز بات مانوں گا۔ زمار اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگے جس پر فضا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ لوگ سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ تبھی تینوں کے سامنے 3 کارز رکیں اور وہ تینوں کارز میں بیٹھ گئے اور تینوں کارز میں سڑک پر دوڑا گئے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں ایک گھر کے باہر رکیں اور وہ لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے۔ میں نے سوچا تینوں ہی ہنی مون منانے آئے ہیں تو اس گھر سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ دامیر ان سب کو پریشان دیکھتا مسکرا کر کہنے لگا جس پر وہ سب مسکراتی ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ ہنسا اس کے قریب ہوتے آہستگی سے پوچھنے لگی۔ دامیر اس بات میں سر ہلا کے اور اب اندر چلے گئے۔ میٹ سے بولو ہم سب کے لیے کھانا ریڈی کرے۔ دامیر سرونٹ کو حکم صادر کرنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا کچن کا رخ کر گیا۔ اوف، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے دامیر، بالکل میرے خواب جیسا۔ ہنسا دامیر کو دیکھتے ہوئے اس گھر پر اپنی ستائشی نظریں جمائے بولی۔ دامیر اسے سن رہا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، ریسٹ کروں گا، ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ زمار کہتے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فضا بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ ارید اور ہریرا بھی اپنے روم میں چلے گئے۔ روم میں چلنے کا ارادہ ہے یا اٹھا کر لے جاؤں آپ کو؟ دامیر اسے گھر کو دیکھتا پا کر قریب آتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ ہنسا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دامیر، کیا پلیز آپ مجھے یہ گھر پورا دکھا سکتے ہیں؟ ہنسا چہرے پر معصومیت سجائے اس سے بولی۔ دامیر اس بات میں سر ہلا کے اور ان دونوں نے مل کر گھر کا ویو کیا۔ ہنسا کو یہ گھر بے حد پسند آیا۔ بالآخر وہ تھک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کب بنوایا ویسے آپ نے گھر؟ کمرے میں آتے ہی ہنسا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت وقت ہو گیا، اکثر میری میٹنگز ہوتی تھیں تو اس لیے میں نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا میں فریش ہو جاؤں؟ دامیر کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہنسا بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ بالکنی سے بہت خوبصورت ویو نظر آ رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس جگہ میں۔ ہنسا آنکھیں بند کی اس ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر کمروں میں آرام کرنے کے بعد جب سب کو زور کی بھوک کا احساس ہوا تھا تب سب لوگ ڈائننگ ایریا میں موجود تھے جہاں میڈ ڈنر کے لیے لوازمات پہلے سے ہی ٹیبل پر سجا چکی تھی۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ارید، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ ہریرا منہ پھلائے اس سے پوچھنے لگی۔ صبح چلیں گے۔ ارید کھانے میں مصروف سا اسے جواب دینے لگا۔ ہریرا اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ابھی جانا ہے، ابھی۔ ہریرا نے فوراً سے اسے منہ بسور کر بولا جس پر ارید نے اسے دیکھا۔ ابھی بہت سردی ہوگی باہر، آپ بیمار ہو جاؤ گی۔ ارید اسے پیار سے سمجھانے لگا مگر ہریرا اس کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجھے جانا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے نہیں گھومنے آئی ہوں۔ ہریرا اسے خفگی سے ہنوز منہ بنائے بولی۔ ارید اس کی بات مان گیا جس پر وہ سکون سے اب کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارید اور ہریرا تو گھومنے کے لیے نکل گئے تھے۔ فضا اور زمار بھی چلے گئے تھے۔ ہنسا کی طبیعت کی وجہ سے دامیر اور وہ گھر پر ہی رکے تھے۔ ہنسا اور دامیر کمرے کی بالکنی میں موجود کافی کے مگ تھامے سامنے نظریں جمائے سامنے ہوئے تھے۔ تم کیسا فیل کر رہی ہو ہنسا؟ دامیر اس کے کان کے قریب جھک کر گھمبیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ بہت اچھا، ہنسا مسکرا کر اسے جواب دینے لگی۔ دامیر جواباً مسکرایا۔ تم نے یہاں بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، سمجھی؟ دامیر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ادھر تو آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوں گے، تو اگر جب میں خیال نہ رکھ رہی ہوں تو آپ رکھ لینا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی داڑھی کو چھیڑتی ہوئی بولی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دامیر پیار سے اسے کہنے لگا۔ ہنسا مسکراتی۔ وہ دونوں کافی پیتے ہوئے اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ زمار، میرا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ فضا اور زمار واک کر رہے تھے جب اچانک فضا نے اسے فرمائش کر دی۔ زمار اسے دیکھنے لگا۔ اچھا چلو آؤ کھاتے ہیں۔ زمار اس کا ہاتھ تھامے آگے چلتے ہوئے آئس کریم شاپ کی جانب بڑھا۔ ان دونوں نے وہاں سے آئس کریم لی اور دونوں کھانے لگ گئے۔ اتنی ٹھنڈ میں کھانا بہت نقصان دہ ہے۔ زمار اور فضا ساتھ چل رہے تھے۔ زمار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈ میں کھانے کا ہی اصل مزہ ہے، فضا مسکراتے مزے سے کھاتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زمار اس کے چہرے کے اظہارات دیکھ کر مسکرا دیا تھا کیونکہ وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارید، کتنا خوبصورت ہے سوئٹزرلینڈ۔ ہریرا ارید کے ساتھ چلتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ ارید اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، ارید مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ ہریرا اس کی بات سے اتفاق کر گئی۔ کچھ کھانا چاہتی ہو؟ ارید اور وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے اس سے پوچھا۔ نہیں، ہریرا منع کرتے ہوئے بس آس پاس کی خوبصورت جگہوں کو دیکھنے لگ گئی۔ اس طرح انہوں نے ایک ہفتہ یہاں گزارا، بہت خوبصورت اور بہت مزہ کیا۔ کل ان سب کی واپسی تھی۔ ان سب کا نہ صرف اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ بلکہ ایک ساتھ بھی بہترین وقت گزرا تھا۔
وہ پاکستان کے ایئرپورٹ میں موجود تھے۔ دامیر کا ڈرائیور اور عرید کا ڈرائیور انہیں لینے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ وہ لوگ ملے اور السلام علیکم۔ گھر داخل ہوتے ہی منتہا بیگم نے مسکراتے ہوئے ان سب کو سلام کیا۔ باری باری سب منتہا بیگم سے ملے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کیسی رہی طبیعت آپ کی دادی؟ ہنسا فکر مندی سے ان سے پوچھنے لگی۔ وہ اس کے پوچھنے پر مسکراتی۔ الحمدللہ، منتہا بیگم مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ اس کے بعد فضا اور ہنسا نے جو دادی کے لیے گفٹس لیے وہ انہیں دینے لگی۔ دادی نے دونوں کا جو شکریہ ادا کیا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ چاروں تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ صبح تعمیر آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ ہنسا بیڈ پر بیٹھی اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ٹائی باندھنے کے لیے اس کی جانب بڑھی اور اسے ٹائی باندھتی مسکرا کر دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ سمار فضا کو باتھ روم سے باہر نکلتا پا کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ فضا نڈھال سی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، فضا بیڈ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ خیال رکھنا اپنا، اگر شام تک ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ سمار اسے نرم لہجے میں فکر مندی سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ فضا بیٹا آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ منتہا بیگم اسے ناشتہ نہ کرتا دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ دادی جو بھی کھا رہی ہیں وومیٹنگ ہو رہی ہے، فضا انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر وہ سمار کو دیکھنے لگی۔ فضا ڈاکٹر کو چیک کرواؤ بیٹا، منتہا بیگم پریشانی سے کہنے لگی، جس پر سمار اس بات میں سر ہلا گیا۔ بھائی میں فضا کا چیک اپ کروا کر آفس پہنچتا ہوں۔ سمار مسکراتے ہوئے دامیر سے مخاطب ہوا۔ دامیر اس بات میں سر ہلا کے اور ہنسا اور منتہا بیگم سے ملتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ چلو فضا، سمار کرسی کھسکا کر کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا۔ فضا بھی اٹھی اور منتہا بیگم کے کہنے پر وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے چل دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے پاس موجود تھے۔ ڈاکٹر فضا کا معائنہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ سمار ڈاکٹر کو دیکھتا پریشان سا پوچھنے لگا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ دونوں پیرنٹس بننے والے ہیں، شی از ایکسپیکٹنگ، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے سمار کو بتانے لگی۔ سمار نے بے یقینی سے ڈاکٹر اور پھر فضا کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ فضا شرم سے سر جھکا گئی اور ڈاکٹرز نے کچھ نصیحتیں کی اور وہ دونوں چل دیے۔ 5 سال بعد مما میں نے موہت کو مارا، فضا فخریہ انداز میں ہنسا کے سامنے کھڑی اسے بتانے لگی۔ ہنسا نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ ہنسا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ فضا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ہنسا اسے جھڑک کر پوچھنے لگی۔ وہ ہنسا کو دیکھنے لگی۔ میری ڈول کو کھینچ رہا تھا، وہ اپنی ماں کو اسے مارنے کی معصومیت سے وجہ بتانے لگی۔ تو آپ نے اسے مارا؟ کتنا گندے بچے مارتے ہیں، جائیں جا کر سوری کریں، وہ چھوٹا ہے نا اب آپ سے، ہنسا اسے نرم لہجے میں سمجھانے لگی۔ اور فضا نے اس کے سمجھانے پر ناک سے مکھی اڑائی اور بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سوری بولنا تو اس میڈم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تعمیر اور ہنسا کی 4 سال کی بیٹی تھی، جبکہ سمار اور فضا کا 3.5 سال کا بیٹا موہت تھا۔ وہ دونوں کی دوستی بھی بہت تھی اور وہ دونوں لڑتے بھی اچھا خاصا تھے۔ منتہا بیگم کی تو جیسے ان دونوں میں جان بستی تھی۔ حریرہ کو بھی اللہ نے ایسی خوشی سے نوازا تھا۔ عرید اور اس کی بیٹی اور بیٹا ٹوئنز ہوئے تھے اور عائشہ محترمہ کی دادی بننے کی خواہش پوری ہو گئی تھی اور وہ دونوں زیادہ تر عائشہ محترمہ کے پاس ہی ہوتے تھے۔ دامیر اور سمار آفس سے گھر آئے۔ موہت سمار کی جانب بھاگا اور فضا دامیر کے پاس بھاگا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے لگ گئی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ چلو بس بہت لگا لی شکایتیں، اب ان کو فریش ہونے دو، پھر سب ڈنر کریں، منتہا بیگم دونوں کو پیار سے بولی، جس پر وہ دونوں خاموش ہو کر ان کی گود سے اتر کر منتہا بیگم کی جانب بھاگی۔ کیسا تھا دن؟ دامیر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہنسا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ توبہ ہے، آپ کی بیٹی سے اتنی سی عمر میں آفت ہے، نہ جانے بڑے ہو کر کیا بننے کا ارادہ ہے، ہنسا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر دامیر ہنسنے لگ گیا۔ تم بھی مجھے اسی طرح تنگ کرتی تھی، دامیر اس کے پاس آتے ہوئے اسے پیار سے کہنے لگا، جس پر ہنسا نے اسے دیکھا۔ میں جو تنگ کرتی تب یہ تم مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، ہنسا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بتانے لگی۔ دامیر ہنس دیا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگ گئی۔ بہت مزہ آتا ہے نا آپ کو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر، ہنسا اسے ہنستا پا کر چڑھ کر کہنے لگی، جب دامیر نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم تو میری چھوٹی سی جان ہو، دامیر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے محبت سے کہنے لگا۔ ہنسا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گئی۔ اور آپ میرے معصوم سے شوہر، ہنسا پیار سے اسے دیکھتے اس کی گال کھینچ کر کہنے لگی۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تشریف لے آئیں، فضا کمرے میں آتی ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، اور اپنی چھوٹی سی آفت کو دیکھ کر وہ دونوں ہنس دیے۔ دامیر اور ہنسا کو خوبصورت زندگی کو مزید خوبصورت فضا نے کر دیا تھا۔ سمار اور فضا دونوں کی موہت میں جان بستی تھی۔ عرید اور حریرہ کے لیے ان دونوں کے بچے بہت زیادہ پیارے تھے۔ سب لوگ اپنی زندگیوں میں بے حد خوش تھے۔ زاویار اور ریشال بھی اپنی زندگی میں خوش تھے۔ دامیر اور ہنسا کو ساتھ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہر عورت صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتی، کچھ لڑکیوں کے لیے رشتے محبت بہت اہم ہوتے ہیں۔ سمار کو فضا کے ساتھ نے یہ سکھایا کہ ہر لڑکی کو اس کے پیسے پر نہیں مرتی، وہ اس سے سچے دل سے چاہتی ہے۔
اس لیے خود کو اس کے مطابق ڈھال دیا۔ ہریرا اور ارید ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوئے۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم نیو اور ان رائٹرز کے تمام ناولز کو یہاں پر اپلوڈ کر سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔